قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ جی ایک ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب آپ کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے؟ کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر میں دو کھڑکیاں ہوں گی، دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم قبر میں داخل ہوں گے تو اس پہلے منٹ میں کیا دیکھیں گے، کیا سنیں گے، وہ لمحہ انتہائی سخت ہوگا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوگی، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتا۔ تب وہاں پر ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں۔ جب تک ہم سانس لے رہے ہیں اس دنیا میں ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہوتا ہے۔ موت تک ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، جا تو جنت کا چمن ہے، جا تو پھر آگ کا ایک تندور۔ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح کہ اس کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک کہ یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ تب فرشتے اس نیک انسان کو جنت سے لائی ایک ایسی خوشبو لگاتے ہیں جس کی خوشبو ایک بوند بھی اس دنیا میں بھیجی گئی تو تا قیامت یہ تمام دنیا اس خوشبو سے مہکتی رہے گی۔ اس مردے کا جسم اس وقت روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے، جہاں اس انسان کے لیے آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں۔ 7 آسمانوں پر 7 دروازوں سے اس انسان کی روح گزرتی ہے، جہاں ہر دروازے پر موجود نگہبان اس سے سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو؟ پھر جواب سننے کے بعد اس انسان کو اگلے آسمان کی طرف بھیجتا ہے، جہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ تب اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس انسان کو دوبارہ دنیا میں لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے دنیا میں پیدا کیا ہے اور اسے دوبارہ دنیا میں ہی زندہ کروں گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تب فرشتے اللہ کے حکم پر اس کو 7ویں زمین پر پہنچا دیتے ہیں، جو قیامت تک اس کی قبر ہوتی ہے، اور جو کوئی بھی اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ قبر کے اندر سے اس کی باتیں، جہاں تک کہ قدموں کی آوازیں بھی سنتا ہے۔ تب اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ، نیلی اور شعلہ زر ہیں، اور ان کے بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ
کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور پھر جواب دے گا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ تجھے کس نے بتایا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ تب اس وقت آسمان سے آواز آئے گی کہ اس نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی حسین اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ تب اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، مگر اس سے پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جس کی لپیٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، تو اسے فوراً بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہی ہوتا، اور اب یہ ہے۔ تب وہ اس کھڑکی سے جنت کے نظارے دیکھے گا اس وقت تک جب تک وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا، اور قیامت کے بعد اسے اسی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ قبر میں کھولا گیا تھا، لیکن یہ سب اس انسان کے لیے نہیں ہوگا جو اس دنیا میں اللہ کے احکام کو بھول کر شیطانی کاموں میں مصروف رہا ہو۔ اس کے لیے یہ سب کچھ برعکس ہوگا۔ پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت اور نعمت کی جھلک دیکھ سکے، اور پھر جسے بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی تاکہ اس پر عذاب کے ساتھ ان نعمتوں کی حسرت بھی ہو۔ تب اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس کی گرمی اور لپیٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، اور ان کے ساتھ لوہے کا ہتھوڑا ہوگا کہ پہاڑ پر گرا مارا جائے تو خاک ہو جائے، اور اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ مردہ اگر قبر میں زندہ دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ پھر جب ان کو آسمان کی طرف لے جایا جائے گا تو پہلے آسمان کے دروازے پر ان کو داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے جہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائیں، اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، پھر فرمایا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن آواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تنور۔
حضرت ابو حجاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریکی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر ناڈر کر دیا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑوں مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جھڑک دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔